بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اس پہ جنت حرام ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مولا علی نے اپنے نیام سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے لکھوایا تھا، اس میں ایک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ تو کہانی ختم ہے میرے بھائی، باپ کا نام نہیں بدل سکتے آپ، اور یہ تو فتویٰ قرآن میں آیا ہے۔ زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کی پرورش کی تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ لوگوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، حالانکہ کئی سالوں سے نام بولا جا رہا تھا، زید ابن حارثہ بولنا شروع کر دیا صحابہ نے، اور اسی کانٹیکسٹ میں پھر آیت بھی نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تو کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں ہے، تو زید ابن حارثہ کہاں سے ہو گیا ان کا بیٹا؟ ان کے تو اپنے بیٹے بھی جوانی تک نہیں پہنچنے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تینوں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن اوفا ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام پہ ختم نبوت ہوئی ہے اس لیے ان کا وہ بچہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا۔ یہ قادیانی آدھی روایت پیش کرتے ہیں نا، دھوکہ دیتے ہیں کہ جی ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو پیغمبر ہوتا، تو اس کا مطلب ہے حضور کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ تو آگے کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں بچپن میں فوت اس لیے ہوا ہے کہ نبوت جاری نہیں ہے، ورنہ تو یہ اللہ کی شان کریمی سے بعید تھا کہ ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہو تو محمد رسول اللہ کا بیٹا پیغمبر کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ کا ایک لاڈلا بیٹا ہے جس کو حضور نے اپنی بیٹی بھی دی ہے، علی ابن ابی طالب، جن سے آل محمد چلی ہے، ان کے بارے میں بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی نہیں گئے تو وہ رو پڑے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کر تسلی دی، اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر تو اپنا نائب حضرت ہارون کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو مولا علی کو بھی حضور نے کہا کہ تیری میرے ساتھ نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں تو قادیانی دجالتے شیعی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا سٹیٹس تو انہی کو ملنے والا تھا نا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی۔ اگر انہیں امتی نبی نہیں بنایا گیا نا تو بعد میں آنے والے تو شیعی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟